वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ सैटरडे एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से लेक्चर नंबर 16 हम आज आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 15 लेक्चर्स करंट अफेयर्स के हवाले से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ईयर 2020 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और इसी के साथ साथ ईयर 2021 को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और ईयर 2022 को हम एज ऑफ मार्च तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 16 है वो अप्रैल 2022 में जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर उसमें हम उस पर नज़र डालेंगे। और एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ FPSC, PPSC, SPSC वो आपसे पास्ट 2 ईयर्स की इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट्स पूछते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि FPSC नेक्स्ट मंथ गालिबन इंस्पेक्टर FIA, ADFIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करने वाला है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो 15 लेक्चर्स हैं वो हम ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि हमारा एक पेड ग्रुप है जहां पर हम पर मंथ आपसे 350 चार्जेस ले रहे हैं और आपको ये सारा मटेरियल PDF में प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस भी होती हैं तो वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती अगर कहा जाए ऑनलाइन एकेडमी है बुरहान प्रिपरेटरी एकेडमी, तो गलत नहीं होगा क्योंकि 350 पर मंथ में आपको 8 से 9 सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ाता। तो आज के लेक्चर के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन हैज़ वन फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022। तो अप्रैल के अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमरान मैक्रोन ने अपना नया टर्म जो है वो जीत लिया है और वो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो गए हैं। इसी के साथ साथ चाइना हैज़ साइंड ए सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड। तो चाइना ने रिसेंटली सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। किससे साइन किया है? सोलोमन आइलैंड से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना होगा, पूछा जा सकता है। एलन मस्क बिलियनर अक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं कहूँगा ये हॉट फेवरेट है अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के हवाले से जो कि FPSC कंडक्ट करेगा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपने याद रखना है। और जैसा कि आपको मालूम है एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं। ठीक है, अमीर तरीन शख्स के साथ साथ ये किस कंपनी के मालिक हैं? तो टेस्ला कंपनी है, ये उसके मालिक हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना होगा एडिशनली, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो वो आपको आना चाहिए। तो टेस्ला कंपनी के मालिक ने अभी रिसेंटली ट्विटर को ख़रीदा है कितने में? $44 बिलियन में। ये आपने याद रखना होगा। आगे चलते हैं। 23 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड बुक डे। पूरी दुनिया में 23 अप्रैल जो मनाया जाता है वो एज अ वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। इसी के साथ साथ द थीम ऑफ अर्थ डे इन 2022 इज़ इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो हमारा अभी जो थीम था अर्थ डे का, जो कि 22 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसके हवाले से आपने याद रखना है कि उसका जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द मेंस फीफा रैंकिंग एज ऑफ अप्रैल 2022 ब्राज़ील रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो एज ऑफ अप्रैल 2022 जो कि रैंकिंग जारी की गई है फीफा की तरफ से, उसमें ब्राज़ील पहले नंबर पर विराजमान है और ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स भी जीते हुए हैं। ये आपने माइंड में रखनी है इस चीज़ को। आगे से एंड्रयू मैकडोनाल्ड इज़ न्यूली अपॉइंटेड क्रिकेट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम जो है उसके जो न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं वो हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। इससे पहले जो ये ओहदा जिसके पास था वो थे जस्टिन लैंगर, जिन्होंने इस पोस्ट से रिज़ाइन किया, जिसके बाद एंड्रयू मैकडोनाल्ड को इस ओहदे पर रखा गया है अप्रैल 2022 के अंदर। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। HD1 में बी दी अर्लीस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 के अंदर HD1 को
جو موسٹ ڈسٹینٹ گلیکسی یعنی سب سے دور گلیکسی ہے اس کو کیا کیا گیا ہے، ڈسکور کیا گیا ہے اپریل 2022 کے اندر، HD1 یاد رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچنس ہیں جو کہ آپ سے آنے والے ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں. FPSC بہت زیادہ کوسچنس جو ہے وہ آپ کے کرنٹ افیئر سے پوچھتا ہے، ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھنا ہے. UNHRC UN باڈی جو کہ UN باڈی ہے، رشین ممبرشپ واز سسپینڈڈ آن 7 اپریل 2022. تو UN نے جو UNHRC کی جو ممبرشپ ہے رشیا کی، اس کو ختم کر دیا ہے. کس وجہ سے ختم کیا تھا؟ تو یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رشیا اینڈ یوکرین کا ایک تنازع چل رہا ہے اور اس وقت تک چل رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ سارٹ آؤٹ چیزیں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے رشیا پر سینکشنز لگی. پوری دنیا میں اس پر جو ہے کاروبار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سینکشنز لگائی گئیں، اور اسی اسنا میں ان کی جو ممبرشپ ہے UNHRC کی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. آگے ہم چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں. کیتانجی براؤن جیکسن the name of first black woman judge confirmed to USA سپریم کورٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ایئرز میں امریکہ کے اندر جو بلیک وومن یا بلیک مین ہے ان کو اچھی پوسٹوں سے نوازا گیا، اور جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. تو ابھی ریسنٹلی اپریل کے اندر کیتانجی براؤن جیکسن کو امریکہ کی سپریم کورٹ کا جج لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آ سکتا ہے کوسچن، لائب از دی نیم آف دی میسکٹ آف قطر ورلڈ کپ 2022. لائب ایک نیو سمجھ لے تھیم دے دیا گیا ہے یا تھیم نیم دے دیا گیا ہے. قطر میں جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فیفا کا ورلڈ کپ، نیکسٹ جو ورلڈ کپ ہے وہ اس سال قطر کے اندر کھیلا جائے گا. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور یہاں سے FPSC آپ سے پوچھے گا یہ کس ایئر میں کھیلا جائے گا. تو یہ 2022 جو کہ کرنٹ ایئر ہے قطر کے اندر کھیلا جائے گا. اس کے بعد قطر اینڈ ایکویڈور ول پلے ان دا فرسٹ میچ ان قطر ورلڈ کپ. جو کہ میزبان ٹیم ہے قطر، وہ اپنا پہلا میچ ایکویڈور کے اگینسٹ کھیلے گی. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کرنٹ افیئرس نالج. آگے چلتے ہیں. لیبنان از انٹینڈیڈ ٹو ڈکلیئر ایز بینکرپسی ان کرنٹ ٹائمس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیبنان کو بھی جو ہے وہ بینکرپسی کا سامنا ہے. بسائڈس دس سری لنکا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آلریڈی بینکرپٹ ہو چکا ہے. ان کے پاس فارن ریزرو کرنسی موجود نہیں ہے، کہ وہ اتنی کرنسی بھی موجود نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا آئل ہے اس کو، جسے ہم خام تیل کہتے ہیں، اس کو امپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہر کسی کو بچائے. پاکستان کے بھی بہت اچھے حالات نہیں ہیں اس وقت. ہمیں دعا کرنی چاہیے، پارٹی کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو، اور ہمیں صرف اور صرف یہ دعا کرنی چاہیے پاکستان اس مشکل حالات سے نکل آئے، کیونکہ یہ مشکل حالات بہت زیادہ برے ہوتے ہیں. میرے لیے، آپ کے لیے اور غریب بندے کے لیے یہ بہت برے حالات ہوں گے اگر پاکستان بھی اسی ڈگر پر نکل پڑتا ہے. ایران ہیز ریسنٹلی ریچڈ اے سیریز آف ایگریمنٹ ود قطر ٹو فیسیلیٹیٹ دی ورلڈ کپ. جو کہ ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ ہے، جو کہ کہاں ہو رہا ہے؟ قطر کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ایران نے ریسنٹلی اگریمنٹ سائن کیے ہیں قطر سے، تاکہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر. آسٹریلیا وومن کرکٹ ٹیم گاٹ وکٹری ان ICC وومن ورلڈ کپ اگینسٹ انگلینڈ. جو آسٹریلین وومن کرکٹ ٹیم ہے اس نے یہ جیت پائی ہے، جو کہ 2022 کا وومن کرکٹ ورلڈ کپ اف آئی ایم ناٹ رانگ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا. ٹھیک ہے، اس کو چیک کر لیجئے گا. اچھا، ایلیسا ہیلی آسٹریلین وومن کرکٹر اسکورڈ ہائیسٹ انڈیویجول رن ان اے سنگل میچ ان ICC ODI ورلڈ کپ. جو کہ فائنل کے اندر انہوں نے اسکور کیا اگینسٹ انگلینڈ. ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آسٹریلین وومن کرکٹ ٹیم ون 7th ٹائٹل آف کرکٹ ورلڈ کپ 2022. تو وومن کرکٹ ٹیم جو ہے آسٹریلیا کی، اس کا یہ 7th ورلڈ کپ ٹائٹل تھا. تو آسٹریلیا نے مینز کے اندر بھی جو ہے وہ کافی ٹائٹلز جیتے ہوئے ہیں، اور اب وومن کرکٹ ٹیم نے بھی یہ 7th ٹائٹل ہے جو کہ اپنے نام کیا ہے. شارٹیج آف فارن کرنسی از دا مین ریزن بیہائنڈ سری لنکن
اکنامک کرائسس، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے فارن کرنسی ریزروز موجود نہیں ہیں تاکہ وہ کوئی چیز امپورٹ کر سکیں. ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں پاکستان نے بھی جو امپورٹ پر کٹ آف لگایا ہے، یعنی انہوں نے کافی سارے آئٹمس ہیں، چاکلیٹس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی لگژری آئٹمس ہیں اس پر پاکستان نے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. اس کی مین ریزن یہ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے فارن ریزروز کو بچائیں، یعنی اس پر وہ خرچ نہ کریں، فضول چیزوں پہ خرچ نہ کریں. اب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اپریل میں ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکلی بہت گرم جو ہے وہ ٹاپکس رہے ہیں. قاسم سوری دا ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہو ڈسمسڈ دی نو ٹرسٹ ریزولوشن اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان اسمبلی آن سیشن آن 3 اپریل 2022 اپریل 3 2022 کو جب یہ اجلاس بلایا گیا تو انہوں نے اس نو ٹرسٹ موومنٹ کو کیا فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ خان صاحب نے پریزیڈنٹ کو خط لکھا، اس خط کے اندر کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی ڈیزالوڈ نیشنل اسمبلی آن دی ایڈوائز پی ایم عمران خان آن 3 اپریل کو ہی ڈاکٹر عارف الوی نے اسمبلیاں توڑ دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان واز ریجیکٹڈ آن 3 اپریل. اس 3 اپریل کو وہ جو نو کانفیڈنس موومنٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، یعنی قاسم سوری کے اس آرڈر سے وہ ردی کا ٹوکرا بن جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شہباز شریف، یعنی سارا معاملات ہونے کے بعد اس وقت جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں وہ ہیں شہباز شریف، جو کہ فارمر سی ایم پنجاب بھی رہ چکے ہیں. اور شہباز شریف elected as 23rd Prime Minister of Pakistan. This is also very important question as far as FPSC is concerned. تو وہ اس طرح کے کوشچنس پوچھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. شہباز شریف was elected as the 23rd Prime Minister of Pakistan on April 11, 2022. ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. عمران خان becomes first Prime Minister in Pakistan's history to have been removed from office through a no confidence vote. اب عمران خان پاکستان کی ہسٹری کے وہ واحد پرائم منسٹر بن گئے ہیں جن کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ساتھ جو ہے برطرف کیا گیا. 174 votes have been casted in favor of no confidence motion against Prime Minister عمران خان. 174 ووٹ پڑے عمران خان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موومنٹ میں، جس کے وجہ سے ان کو اس عہدے سے فارغ کیا گیا. کتنے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جنرل نالج بھی آپ کو بتاتا چلوں، 172 ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایک پارٹی کو، جو کہ پروو کرنا پڑتا ہے نو کانفیڈنس کے ان کا جو ہے وہ وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے. تو ان کو 172 لوگ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں، 172 ووٹ پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دا اپوزیشنز نو ٹرسٹ موشن اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان سکسیڈڈ آن 10 اپریل. 10 اپریل کو یہ موشن جو ہے وہ سکسیس ہوا اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. پاکستان اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر ریزائن آن 9 اپریل. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا تقریباً 11:30 کے ٹائم پر انہوں نے یہ ریزائن کیا اسد کیسر نے. اس کے بعد آن 7 اپریل عمران خانز گورنمنٹ ریسٹورڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو جیسے ہی سپریم کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے اس پورے معاملے سے پہلے سپریم کورٹ میں جب یہ چیز گئی، جب اسمبلیاں ڈاکٹر عارف الوی نے توڑ دی، اس کے بعد 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی اسمبلیاں نہیں ٹوٹ سکتی، تو اسمبلیاں دوبارہ بحال کی جائیں. ٹھیک ہے، تو بحال ہو گئی. راجہ پرویز اشرف جو کہ اس وقت 22ویں اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے. کون سے اسپیکر ہیں؟ 22ویں اسپیکر ہیں. انہوں نے حلف اٹھایا ہے 16 اپریل 2022 کو. اسی کے ساتھ ساتھ فلنتھراپسٹ اینڈ ہیومینیٹیرین بلقیس بانو ایدی، جو کہ ہمارے جو فلنتھراپسٹ تھے، جو کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عبدالستار ایدی کی وائف تھیں، وہ ریسنٹلی 15 اپریل 2022 کو انتقال کر گئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جماعت الدعویٰ چیف حافظ محمد سعید سینٹنسڈ 33 ایئرس ان جیل فار ٹیررزم. تو حافظ عبدالسعید، جن کو ممبئی اٹیکس کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا تھا، ان کو 33 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے اپریل 2022 کے اندر. اس کے بعد حمزہ شہباز شریف از دی 19th پرائم منسٹر آف چیف منسٹر آف پنجاب. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا سردار تنویر الیاس سوانڈ ایز 14th پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر. تو کشمیر کے اندر بھی ایک چینج آیا ہے، سردار تنویر الیاس صاحب کو 14واں پرائم منسٹر آزاد کشمیر بنا دیا گیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا کرنٹ افیئرس کا سیشن، جس میں ہم نے اپریل 2022 میں جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی، ان دونوں کو ڈسکس کیا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.